بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے حضرت علی علیہ السلام کی تقریریں، سلیس اور سہل زبان میں۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 5 پڑھیں گے۔ پیغمبر اسلام اور اہل بیت کے فضائل۔ خدا تعالیٰ نے نبیوں کو بہترین جگہوں میں امانت بنا کر رکھا اور سب سے اچھے ٹھکانوں میں ٹھہرایا۔ باپ کی جس پشت سے وہ چلے وہ سب کی سب اچھی، اور ماں کے جس پیٹ میں وہ ٹھہرے وہ سب کے سب پاک تھے۔ اور جب ان میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا تو دوسرا خدا کے دین کو لے کر اٹھ کھڑا ہوا، یہاں تک کہ خداوند عالم کی طرف سے پیغمبری کا یہ مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، اور اس نے انہیں دنیا میں آنے کے لیے سب سے اچھی پشت اور سب سے باعزت آغوش دی۔ یہ وہی شجرہ ہے جس سے اس نے نبی پیدا کیے اور جس سے اپنے امانت دار چنے۔ آپ کی نسل تمام نسلوں سے اچھی، آپ کا خاندان تمام خاندانوں سے اعلیٰ، اور آپ کا شجرہ تمام شجروں سے افضل ہے، جو حرم کی سرزمین پر اگا، بالا اور برتر فضا میں اونچا ہوا، جس کی شاخیں لمبی ہیں اور اس کے پھل تک ہر ایک کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ وہ نیکیوں کے امام اور آنکھیں کھلی رکھنے والوں کے دلوں کی روشنی ہیں۔ وہ ایسا چراغ ہیں جس کی روشنی لو دیتی ہے۔ وہ ایسا ستارہ ہیں جس سے نور کی کرنیں بکھر رہی ہیں۔ وہ ٹکرا کر شعلہ دینے والا ایسا چکمکاک ہیں جس کی چمک برق بن جاتی ہے۔ آپ کی سیرت سیدھی راہ کا سفر، آپ کا طریقہ ہدایت اور رہنمائی، آپ کی باتیں سچ اور جھوٹ کا فیصلہ، اور آپ کا حکم سراسر انصاف ہے۔ آپ کو نبی بنا کر اس وقت بھیجا گیا جب زمانہ پیغمبروں سے خالی تھا۔ لوگ عمل سے انکار کرتے تھے اور امت سوئی ہوئی تھی۔ خدا تم پر رحم کرے، صاف نظر آنے والے احکام پر عمل کرو، کیونکہ راستہ بالکل سیدھا ہے جو تمہیں وہیں لے جائے گا جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ ابھی تم ایسے گھر میں ہو جہاں تمہیں اتنی مہلت ہے کہ تم پروردگار کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہو۔ ابھی اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں، ابھی بدن توانا ہے، زبانیں آزاد ہیں، توبہ سنی جا سکتی ہے اور نیک اعمال قبول کیے ہو سکتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد۔ اللہ نے پیغمبر کو اس وقت بھیجا جب لوگ حیران و پریشان تھے اور بھٹک رہے تھے۔ وہ فتنوں میں ٹکریں مارتے پھر رہے تھے۔ بے جا خواہشوں نے انہیں بھٹکا دیا تھا، غرور نے انہیں بہکا دیا تھا، جہالت میں ان کی عقلیں جاتی رہی تھیں، حالات ایک ٹھکانے پر نہیں تھے، اور جہالت نے بلا بن کر انہیں تنگ کر رکھا تھا۔ آپ نے انہیں سمجھانے بجھانے کی پوری کوشش کی، خود سیدھے راستے پر چلتے رہے اور لوگوں کو اپنی حکمت اور اچھی نصیحتوں کا سبق دیتے رہے۔ تعریف اس خدا کی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اس طرح سب سے پہلے ہے کہ اس کی کوئی شروعات نہ تھی، جو اس طرح آخر ہے کہ کسی زمانے کو اس کے بعد کا زمانہ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ اپنی نشانیوں کی وجہ سے ایسا ظاہر ہے کہ کوئی چیز اس سے زیادہ نمایاں نہیں، اور اس کی حقیقت ایسی چھپی ہوئی کہ کوئی چیز اتنے زیادہ پردوں میں نہیں۔ اسی خطبے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ اترے وہ بہترین جگہ ہے، اور جس مقام پر آپ پلے بڑھے وہ سب سے اچھا مقام ہے۔ یہی دونوں مقام عزت اور بزرگی کا خزانہ ہے۔ نیک لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا دیے گئے اور نگاہوں کے رخ آپ کی طرف موڑ دیے گئے۔ خدا نے آپ کے ہاتھوں فتنے دبا دیے اور دشمنی کے شعلے بجھا دیے، بھائیوں میں محبت پیدا کی اور اچھوں اور بروں کو الگ الگ کر دیا۔ حق کی بستی کو عزت ملی اور کفر کی عزت کو ذلت سے بدل دیا۔ آپ کا بولنا گویا بیان تھا، آپ کی خاموشی گویا زبان تھی۔ اقتباس: یاد رکھو کہ اگر خود تمہارا ضمیر تمہارا نگران ہے۔ ایک اقتباس: جو شخص آپس والوں کی مدد سے ہاتھ روک لیتا ہے، اسے یہ نہ بھولنا چاہیے کہ اس وقت اس کا اپنا ایک ہاتھ رکے گا، لیکن جب خود اس پر برا وقت پڑے گا تو اسے مدد دینے والے بہت سے ہاتھ رکے ہوئے ہوں گے۔ جس کا برتاؤ اچھا ہوتا ہے لوگ ہمیشہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا سے دل نہ لگانا۔ ہم جس حال میں ہیں اس پر خدا کی تعریف کرتے ہیں، اور جو ہونے والا ہے اس پر خدا کی مدد چاہتے ہیں۔ جس طرح ہم اس سے بدن کی صحت کی دعا کرتے ہیں،
اسی طرح اس سے دین اور ایمان کی سلامتی بھی چاہتے ہیں۔ اے اللہ کے بندوں، میری وصیت ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ دو جو خود تمہیں چھوڑنے والی ہے، حالانکہ تم اس کا ساتھ چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ تم اپنے جسم کو تر و تازہ رکھنے کی کتنی ہی تمنا کرو، یہ دنیا اسے بوسیدہ کر کے رہے گی۔ اس دنیا کی اور تمہاری مثال ان مسافروں جیسی ہے جو راستے پر قدم رکھتے ہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ راستہ طے ہو گیا اور جس منزل کا ارادہ کیا تھا وہاں پہنچ گئے ہیں۔ کیسی بھول ہو رہی ہے ان لوگوں سے جو اپنا گھوڑا دوڑاتے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ منزل پر جا کر دم لیں گے۔ وہ شخص کہاں تک جیے گا جس کا ایک دن مقرر ہے، جس سے آگے وہ جا نہیں سکتا، جبکہ موت اسے تیزی سے ہنکائے لیے جا رہی ہو، یہاں تک کہ وہ دکھے دل سے دنیا کو چھوڑ دے گا۔ خبردار، دنیا کی عزت پر دیوانے نہ ہو جانا اور اس کی صورت اور حسن پر فریفتہ نہ ہونا، اسی طرح دنیا کی مشکلوں اور پریشانیوں سے رنجیدہ نہ ہونا، کیونکہ اس کی عزت ختم ہو جانے والی ہے اور اس کے حسن اور صورت کو زوال آ جانے والا ہے، اور اس کی تنگی اور سختی ہر حال میں ختم ہو جانے والی ہے۔ اس دنیا کے ہر دور اور ہر زمانے کو ختم ہو جانا ہے، یہاں ہر جاندار کو ایک آن میں فنا ہو جانا ہے۔ کیا پہلے والے لوگوں کے قصے کہانیوں میں کوئی چیز ایسی نہیں جو تمہیں دنیا سے دل لگانے سے روکے؟ اگر تم غور و فکر سے محروم نہیں ہو تو کیا گزرے ہوئے باپ دادا کے حالات میں تمہارے لیے عبرت کا سبق چھپا ہوا نہیں ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جانے والے پھر کبھی واپس نہیں آتے، اور جو ان کے بعد زندہ رہ گئے ہیں وہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ دنیا والے طرح طرح کے حالات میں صبح و شام کرتے ہیں؟ کہیں کوئی مر گیا تو لوگ رو رہے ہیں اور جو زندہ ہے اسے پرسہ دیا جا رہا ہے۔ ایک بستر پر پڑا ہے تو دوسرا عیادت کر کے اس کا حال پوچھ رہا ہے، اور کہیں کوئی شخص دنیا کو تلاش کر رہا ہے اور موت اس شخص کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ کہیں کوئی غفلت میں پڑا ہے مگر موت اس سے غافل نہیں۔ وہ جو جاتے جاتے اپنے قدموں کے نشان چھوڑ گئے، باقی رہ جانے والے بھی انہی نشانوں پر چل رہے ہیں۔ خبردار، برے کام کرتے وقت اس موت کو یاد کر لیا کرو جو تمام لذتوں کو ڈس لیتی ہے، جو خواہشات کو مٹا ڈالتی ہے اور آرزوؤں اور تمناؤں کا سلسلہ قطع کر دیتی ہے۔ اللہ کا جو حق ہے وہ ادا کرو، اس کی جو بے شمار نعمتیں اور احسان ہیں ان کا شکر ادا کرو، اور یہ سب کرنے کے لیے بھی اس سے مدد مانگو۔ یہ سب مٹ جائے گا۔ دنیا پر اس طرح نظر ڈالو جس طرح اس سے نفرت کرنے والے اور منہ پھیر لینے والے اسے دیکھتے ہیں، کیونکہ خدا کی قسم یہ اپنے رہنے والوں کو بہت جلد اپنے سے دور کر دے گی، اور وہ جو دولت اور نعمت میں پل رہے ہیں انہیں آفت میں ڈال دے گی۔ اس کی جو چیزیں گزر چکی وہ اب لوٹ کے نہیں آنے گی، اور جو کچھ آنے والا ہے اس کی کسی کو خبر نہیں ہے۔ پھر انتظار کیسا؟ اس کی خوشیاں رنج اور غم سے جڑی ہوئی ہیں، اس کے جوان مردوں کی قوت ڈھلتی جا رہی ہے، لہٰذا اس کی جو چیزیں تمہیں خوشی دیتی ہیں وہ کہیں دھوکہ نہ دے دیں، کیونکہ ان میں سے بہت کم چیزیں تمہارا ساتھ نبھائیں گی۔ خداوند عالم اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنے انجام پر غور کر کے سبق سیکھتا ہے اور اس طرح اس کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ دنیا میں جو کچھ بھی تم دیکھتے ہو یہ سب یوں مٹ جائے گا جیسے کبھی تھا ہی نہیں، اور آخرت میں ملنے والی نعمتیں یوں دیکھتے دیکھتے مل جائیں گی جیسے ابھی سے موجود ہیں۔ ہر چیز جو گنی جا سکتی ہے اس کا خاتمہ یقینی ہے، اور جس کا انتظار ہے سمجھو کہ آ پہنچی، کیونکہ ہر آنے والی گھڑی بس اب آئی اور اب آئی۔ عقل مند اور سمجھدار وہ ہے جو اپنی حقیقت کو جانتا ہے۔ انسان کی جہالت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو نہ پہچانے۔ لوگوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ بندہ ہے جسے اس نے اسی کے حال پر چھوڑا تو وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا اور راہ دکھانے والے کے بغیر ہی چلنے لگا۔ اے دنیا کی فصل کاٹنے کے لیے بلایا جائے تو جھٹ حاضر ہو جائے، اور آخرت کی کھیتی بونے کے لیے کہا جائے تو بہانے تراشنے لگے۔ گویا اپنے لیے جو دنیا کے کام کرتا تھا تو وہ تو کرنا ہی تھے، اور آخرت کی بھلائی کے لیے جن کاموں میں سستی کرتا رہا وہ کوئی اتنے ضروری نہ تھے۔ اسی خطبے کا ایک حصہ۔ وہ زمانہ دور نہیں جب وہ بے نام و نشان مومن ہی فتنہ و فساد سے بچ سکے گا جو اگر حاضر ہو تو پہچانا نہ جائے، اور نگاہوں سے اوجھل ہو تو کوئی اسے ڈھونڈتا نہ پھرے۔ یہی لوگ ہدایت کے چراغ اور راتوں کے مسافروں کے لیے منزل کے نشان ہوں گے۔
یہ لوگ لگائی بجھائی نہیں کرتے، نہ دوسروں میں عیب ڈھونڈتے ہیں اور نہ لوگوں کی برائیوں کا ذکر کرتے پھرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا اور اپنے عذاب کی سختی دور کر دے گا۔ اے لوگو، وہ زمانہ تمہارے سامنے آنے والا ہے جس میں پورے اسلام کو اس طرح اوندھا کر دیا جائے گا جیسے بھرے ہوئے برتن کو الٹ دیا جاتا ہے۔ اے لوگو، خداوند عالم نے تمہیں یوں محفوظ کر دیا ہے کہ تم پر ظلم نہیں کرے گا، لیکن تمہیں اس بات سے محفوظ نہیں کیا کہ تمہارا امتحان بھی نہ لے۔ وہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اور کہہ چکا ہے کہ اس میں ہماری صاف نظر آنے والی نشانیاں ہیں اور ہم تو امتحانی لیا کرتے ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ ساری تعریف اس خدا کے لیے جس نے اسلام کا قانون طے کیا، اور جو کوئی اس کے کنارے لگا اس کے لیے قانون کو آسان کیا اور اس کو ہر مقابلے کرنے والے کے مقابلے میں طاقتور بنا دیا۔ چنانچہ جو اس قانون سے وابستہ ہو اس کے لیے امن، جو اس میں داخل ہو اس کے لیے صلح، جو اس کے بارے میں بات کرے اس کے لیے دلیل، اور جو اس کی مدد لے کر مقابلہ کرے اس کے لیے اسی قانون کو گواہ قرار دیا، اور جو اس سے روشنی لینا چاہے اس کے لیے نور، اور جو سمجھنا چاہے اس کے لیے عقل، اور جو غور کرنا چاہے اس کے لیے سمجھ بوجھ، ارادہ کرنے والے کے لیے بصیرت، نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے عبرت، تصدیق کرنے والے کے لیے نجات، بھروسہ کرنے والے کے لیے اطمینان، سب کچھ سونپ دینے والے کے لیے راحت، اور صبر کرنے والے کے لیے اسے ڈھال بنایا ہے۔ اسلام تمام راستوں میں سب سے زیادہ روشن راستہ اور تمام عقیدوں میں سب سے زیادہ صاف اور کھلا ہوا ہے۔ اس کے مینار اونچے، راستے چمکتے، اس کے چراغ جگمگاتے، اس کا میدان عزت کا مقام اور اس کا مقصد اونچا ہے۔ اس میں ایسے تیز رفتار گھوڑے جمع ہیں جو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے سوار عزت والے، اس کا راستہ خدا اور رسول کی تصدیق ہے، اور نیکیاں ہی راستے کے نشان بن گئے ہیں۔ موت اس کی آخری حد ہے، اس کی جانب دنیا کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ سب کے اکٹھا ہونے کی منزل قیامت کا میدان ہے، اور دوڑ کے اس مقابلے کا انعام جنت کا مقام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، یہاں تک کہ جسے بھی روشنی کی تلاش تھی آپ نے اس کے لیے آگ روشن کر دی، اور ہر بھٹکے ہوئے مسافر کے لیے منزل کے نشان چمکا دیے۔ پروردگار، وہ تیرے بھروسے والے امانت دار ہیں اور قیامت کے دن کے گواہ ہیں۔ تو نے انہیں نعمت بنا کر بھیجا اور رحمت بنا کر نازل کیا۔ پروردگار، اپنے انصاف سے ان کا حصہ عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے انہیں کئی گنا اجر دے۔ خدایا، ان کی عمارت کو تمام عمارتوں سے اونچا کر دے اور اپنی بارگاہ میں عزت اور آبرو سے میزبانی کر، اور ان کے مرتبے کو اونچا کر انہیں جنت کا بہترین درجہ دے، اور انہیں بزرگی اور برتری کا سب سے اونچا منصب دے، اور حشر کے دن ان کے گروہ میں ہمیں اس طرح شامل کر کے ہم بدنام نہ ہوں، نہ شرمندہ ہوں، نہ حق سے انکار کریں، نہ اپنا عہد توڑیں، نہ خود بھٹکیں، نہ دوسروں کو بھٹکائیں، اور نہ کسی فتنے میں گریں۔ اپنے اصحاب سے، تم اللہ کے فضل و کرم سے ایسی جگہ پہنچ گئے ہو کہ تمہاری کنیزیں بھی محترم سمجھی جانے لگیں، اور تم ہی نہیں تمہارے پڑوسیوں سے بھی اچھا برتاؤ ہونے لگا۔ وہ لوگ بھی تمہاری عزت کرتے ہیں جن سے تم بڑھ کر نہیں، اور نہ ان پر تمہارا کوئی احسان ہے۔ وہ لوگ بھی تم سے ڈرنے لگے جن پر نہ تم نے کوئی حملہ کیا تھا اور نہ تم ان کے اوپر حاکم تھے، مگر اس وقت تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ سے کیے گئے وفا کے وعدے توڑے جا رہے ہیں، پھر بھی اس پر تمہیں غصہ نہیں آتا، حالانکہ لوگ تمہارے باپ دادا سے کیے ہوئے وعدوں سے پھریں تو تم اپنی توہین میں محسوس کرتے ہو۔ تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کے حکم تم پر اترے اور مقصد یہ تھا کہ تمہارے ہی ہاتھوں سے نافذ ہو، مگر تم نے ظالموں کو اپنے اوپر غالب آ جانے کا موقع دیا اور اپنی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں دے دی، اور اللہ کے سارے حکم تک ایسے لوگوں کو سونپ دیے جن کا اسلام پر سچا ایمان نہیں، جو کھلے بندوں شک اور شبہ ظاہر کرتے ہیں اور خود عیاشیوں میں پڑے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ تمہیں اتنے ٹکڑوں میں بکھیر دیں جتنے آسمان پر ستارے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ایک روز جمع کر کے وہ دن دکھائے گا جو ظالموں کے لیے سب سے برا دن ہوگا۔
اقتباس: اگر کسی سچ کو تم ناپسند کرتے ہو، اس پر تمہارا متفق اور متحد ہونا کسی ایسے جھوٹ پر تمہارے منتشر ہونے سے اچھا ہے جسے تم پسند کرتے ہو۔ ایک اقتباس: یاد رکھو کہ دنیا سے بڑی بڑی امیدیں لگانا عقل کو بھول میں ڈال دیتی ہیں اور اللہ کی یاد دل سے جاتی رہتی ہے۔ اے اللہ، دنیا تجھے کیا جانے، ہر چیز اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے اور ہر چیز اسی کے دم سے قائم ہے۔ وہ ہر فقیر کا سرمایہ، ہر ذلیل کی آبرو، ہر کمزور کی طاقت اور ہر مظلوم کی پناہ گاہ ہے۔ جو بولے وہ اس کی بات بھی سنتا ہے اور جو چپ رہے اس کے بھید بھی جانتا ہے۔ وہ ہر زندہ کو روزی دیتا ہے اور ہر مرنے والا لوٹ کر اسی کی طرف جاتا ہے۔ اے اللہ، دنیا تجھے کیا جانے کہ اس کی آنکھوں نے تجھے دیکھا ہی نہیں۔ کوئی تیری خوبیاں کیسے بتائے کہ تو اس سے بہت پہلے سے ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ تو اکیلا رہتے رہتے گھبرا گیا۔ تو مخلوق کو پیدا کیا۔ تو ان کے ساتھ جو نیکی کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے نہیں کرتا۔ تو جسے طلب کرے وہ تجھ سے بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتا۔ وہ جو تیرے حکم نہ مانے وہ تیری سلطنت کو کم نہیں کر سکتے، اور وہ جو ہر حکم مانتے ہیں وہ تیرے ملک میں اضافہ نہیں کرتے۔ جو تیرے فیصلے سے راضی اور خوش نہیں وہ اس فیصلے کو رد نہیں کر سکتے۔ جو تیرے حکم سے منہ موڑیں وہ تجھ سے الگ تھلگ ہو کر نہیں رہ سکتے۔ ہر راز تجھ پر کھلا ہوا ہے اور ہر غیب تیرے لیے حاضر ہے۔ تو اس وقت سے ہے جس وقت کی کوئی حد نہیں۔ تو سب کی آخری منزل ہے، تجھ سے بھاگ کر جانے کی کوئی جگہ نہیں۔ بس ایک تیری رحمت ہی پناہ ہے۔ جو کوئی زمین پر چل رہا ہے اس کی باغ دوڑ تیرے قبضے میں ہے اور ہر جاندار کو تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ تیری کائنات جو ہم دیکھ رہے ہیں کتنی عظیم الشان ہے، مگر تیری قدرت کے سامنے اس کی عظمت کتنی ذرا سی ہے۔ اور یہ تیری سلطنت جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کتنی شاندار ہے، لیکن تیری جو سلطنت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے اس کے آگے یہ نظر نہ آنے والی سلطنت کس قدر معمولی ہے۔ ہمارے سامنے موجود تیری نعمتیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں، مگر آخرت کی نعمتوں کے سامنے وہ کتنی تھوڑی سی ہیں۔ فرشتے: تو نے فرشتوں کو آسمانوں میں بسایا اور انہیں زمین سے اونچا رکھا۔ تیری جتنی بھی مخلوق ہے یہ فرشتے ان میں سب سے زیادہ تجھے جانتے ہیں اور یہی تجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے بھی ہیں۔ یہی سب سے زیادہ تجھ سے قریب ہیں۔ نہ وہ باپ دادا سے پیدا ہوئے، نہ انہیں ماؤں نے جنم دیا، نہ وہ کسی ناپاک مادے سے بنے، نہ زمانے کے انقلاب نے انہیں تتر بتر کیا۔ فرشتے تجھ سے بہت قریب ہیں، تو نے انہیں عزت کا مقام دیا ہے۔ انہوں نے اپنی ساری آرزوئیں تجھ سے وابستہ کر رکھی ہیں۔ بے حد عبادت کرتے ہیں اور تیرے حکم مانتے ہیں، سستی سے کام نہیں لیتے۔ کچھ بھی ہو، اگر یہ فرشتے قدرت کے وہ راز جان لیں جو ان سے چھپے ہوئے ہیں تو انہیں جو بڑا علم ہے اس پر بھی شرما جائیں اور اپنے آپ کو برا کہیں اور مان جائیں کہ انہوں نے تیری عبادت اس طرح نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی اور تیرے حکم اس طرح نہیں مانے جیسے ماننے چاہیے تھے۔ خدایا، تجھ میں کوئی عیب اور کوئی خرابی نہیں۔ یہی مانتے ہوئے میں تیری تسبیح پڑھتا ہوں کیونکہ اپنی مخلوق کے ساتھ تو نے سب سے اچھا سلوک کیا ہے۔ اس کے لیے گھر بنایا ہے جس میں ہر طرح کا کھانا پینا ہے، بیویاں ہیں، خدمت گزار ہیں، محل ہیں، نہریں، کھیتیاں اور پھل ہیں۔ پھر تو نے ان نعمتوں کی طرف دعوت دینے والا بھیجا، مگر لوگوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا۔ نہ تیری نعمتوں کی طرف شوق سے بڑھے، نہ ان چیزوں کے مشتاق ہوئے جن کا اشتیاق دلایا گیا تھا، بلکہ وہ اس مردار دنیا پر ٹوٹ پڑے جسے نوچ نوچ کر کھانے سے اپنی عزت و آبرو گنوا رہے تھے اور دنیا کی محبت پر ایکا کر لیا تھا۔ ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی شخص کسی چیز پر عاشق ہو جاتا ہے تو وہ چیز اس کی آنکھوں کو اندھا اور دل کو بیمار کر دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ جو کچھ دیکھتا ہے بیمار آنکھوں سے اور جو کچھ سنتا ہے بہرے کانوں سے۔ خواہشات نے اس کی عقل کا دامن تار تار کر دیا ہے اور دنیا کے عشق نے اس کے دل کو مار ڈالا ہے۔ وہ دنیا پر مر مٹا ہے اور ہر اس شخص کا غلام بن بیٹھا ہے جس کے ہاتھ میں دنیا
کا مال ہے، دنیا جدھر گھومتی ہے یہ بھی گھوم جاتا ہے، دنیا جس طرف دھیان دیتی ہے یہ بھی سارا دھیان اسی طرف لگا دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی اسے روکے تو یہ رکتا نہیں، کوئی سمجھائے اور نصیحت کرے تو یہ ایک نہیں سنتا، حالانکہ یہ ان لوگوں کو دیکھ رہا ہے جنہیں غفلت کی حالت میں وہاں جکڑ لیا گیا ہے، جہاں نہ معافی کی گنجائش ہے نہ وہاں سے واپسی کی راہ۔ یہ لوگ بے خبر تھے کہ ان پر آفت ٹوٹ پڑی، یہ مطمئن بیٹھے تھے کہ دنیا سے چلنے کی گھڑی آن پہنچی، اب آخرت میں وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو انہیں بتا دیا گیا تھا۔ اب جس مصیبت میں گرفتار ہیں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طرف موت کی سختیاں ہیں، دوسری طرف دنیا چھوڑنے کا رنج جنہوں نے مل کر انہیں گھیر لیا۔ اب حالت یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں بے دم ہوئے جاتے ہیں اور رنگت بدلنے لگی ہے۔ موت اس طرح زندگی میں چلی آئی ہے کہ اب ان کی زبان بھی نہیں کھل رہی ہے۔ حالت یہ ہے کہ گھر والوں کے درمیان ہیں، انہیں دیکھ بھی رہے ہیں، ان کی آوازیں بھی سن رہے ہیں، عقل بھی سلامت ہے، ہوش بھی برقرار ہے۔ اب سوچ رہے ہیں کہ عمر کو کہاں برباد کیا ہے اور زندگی کو کہاں گنوا دیا۔ اب اپنے جمع کیے ہوئے مال اسباب کو یاد کر رہے ہیں کہ کیسے کیسے جتن کر کے یہ سب کچھ جمع کیا تھا، اور کبھی سیدھے راستے پر چل کر اور کبھی ناجائز طریقوں سے کمائی کی تھی۔ اب اس کا نتیجہ بھگتنے کا وقت یوں بھی آ رہا ہے کہ یہ سب مال اسباب یوں ہی پڑا رہ جائے گا اور بعد آنے والے اس کے مزے لوٹیں گے۔ اس طرح یہ دھن دولت دوسروں کو ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر مل جائے گی، لیکن اس کے گناہ کا بوجھ وہ اپنی پیٹھ پر اٹھا کے جا رہا ہے۔ وہ تو اس مال کی زنجیروں میں ایسا جکڑا گیا ہے کہ خود کو چھڑا نہیں سکتا۔ اب مرتے مرتے جو تمام باتوں کا ہوش آیا ہے تو ہاتھ مل رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اس عذاب سے نجات پائے جس سے عمر بھر دل لگایا تھا۔ اب چاہتا ہے کہ جو شخص اس کی دولت کو دیکھ کر جلا کرتا تھا کاش یہ دولت اسی کے پاس ہوتی۔ اس کے بعد موت اس کے جسم میں اور اندر تک سما جاتی ہے اور زبان کے ساتھ ساتھ کان بھی بند ہو جاتے ہیں۔ اب اپنے گھر والوں کے درمیان ہے لیکن نہ بول سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے، ہر ایک کے ساتھ چہرے کو حسرت سے دیکھ رہا ہے، ان کے ہونٹوں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے لیکن کچھ سن نہیں سکتا۔ پھر موت اس سے یوں چمٹ جاتی ہے کہ اپنی آنکھیں مون لیتا ہے اور روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔ اب وہ لوگوں کے درمیان مردہ ہو کر پڑا ہے، لوگ اس کے قرب سے گھبرانے لگے ہیں اور دور بھاگنے لگے ہیں۔ یہ اب نہ کسی رونے والے کو سنبھال سکتا ہے اور نہ کسی پکارنے والے کا جواب دے سکتا ہے۔ لوگ زمین کے گھڑے میں اتار کر اس کے اعمال کے حوالے کر دیتے ہیں اور ملاقاتوں کا سلسلہ یہیں ختم ہو جاتا ہے۔ میدان حشر، یہاں تک کہ جب قسمت کا لکھا پورا ہو جائے اور اللہ کا حکم اپنے مقررہ ٹھکانے تک پہنچ جائے گا اور جو آگے گئے پیچھے جانے والے ان سے جا ملیں گے، اور اللہ کائنات کو نئے سرے سے پیدا کرنے کا جو فیصلہ کر چکا ہے اس کا وقت آ جائے گا تو وہ آسمان کو ایسی حرکت دے گا کہ اس میں شگاف پڑ جائے گا اور زمین اس بری طرح ہلے گی کہ اس کی بنیادیں کھوکھلی ہو جائیں گی، پہاڑ جڑ سے اکھڑ جائیں گے اور اللہ کے خوف اور دہشت سے آپس میں ٹکرانے لگیں گے۔ زمین کے اندر سے سب کچھ نکالا جائے گا اور جو کچھ گل سڑ چکا تھا اسے پھر سے تر و تازہ کیا جائے گا، سارے بکھرے ہوئوں کو یکجا کیا جائے گا۔ اب ان کے برے بھلے کاموں کی پوچھ گچھ کے لیے اور اعمال کے حساب کے لیے انہیں الگ الگ کیا جائے گا۔ جب وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے تو ایک کو انعام دیا جائے گا اور دوسرے سے انتقام لیا جائے گا۔ جنہوں نے اللہ کا کہا مانا انہیں وہ اپنے سائے میں رکھے گا اور ہمیشہ کے لیے اپنے اس گھر میں ٹھہریں گے جہاں ٹھہرنے والے پھر کبھی کہیں نہیں جاتے۔ نہ ان کے حالات میں اونچ نیچ ہوتی ہے اور نہ انہیں طرح طرح کا خوف رہتا ہے، نہ وہ بیمار پڑتے ہیں اور نہ انہیں کوئی خطرہ ہوتا ہے، نہ وہ کبھی گھر سے بے گھر ہوتے ہیں، اور جنہوں نے اللہ کا کہا نہیں مانا انہیں ایک برے گھر میں پھینکا جائے گا۔ ان کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے ہوں گے اور ماتھوں کو پیروں سے جکڑ دیا جائے گا۔ ان کے لباس بدبودار تیل میں بسے ہوں گے اور انہیں آگ میں جھلستے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ ان پر ایسا عذاب ہوگا کہ جس کی گرمی شدید ہوگی۔ ان پر باہر نکلنے کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ اس وقت ہر طرف سے ایسی آگ لگی ہوگی جس کے شعلوں کا شور گونج رہا ہوگا اور ہر جانب ہولناک چیخیں ہوں گی۔
نہ یہاں کے رہنے والے کہیں اور جا سکیں گے، نہ ہی ان قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑایا جا سکے گا، نہ ہی ان کی بیڑیاں ٹوٹ سکیں گی، نہ اس قید کی کوئی مدت ہوگی کہ ختم ہو جائے، نہ کوئی ایسا عرصہ ہوگا جو پورا ہو جائے تو قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی نے اس دنیا کو حقیر اور معمولی سمجھا اور ذلیل اور پست خیال کیا۔ وہ جانتے تھے کہ پروردگار نے اس دنیا کو آپ سے الگ رکھا ہے اور دوسروں کے لیے فرش کر دیا ہے، تو یہ آپ کی عزت اور دنیا کی حقارت کی وجہ سے ہے، لہٰذا آپ نے دنیا سے دل ہٹا لیا اور اس کی یاد کو دل سے نکال دیا، اور یہ چاہا کہ اس کی سچ دھج آپ کی نظروں سے اوجھل رہے، تاکہ نہ اس سے قیمتی لباس کی تمنا ہو اور نہ اس میں قیام کی آرزو ہو۔ آپ نے پروردگار کا پیغام پہنچانے کا اپنا کام پورا کیا، امت کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے نصیحت کی اور جنت کی خوشخبری سنا کر اس کی طرف بلایا۔ ہم نبوت کے درخت کی شاخیں ہیں، اس خاندان سے جہاں رسالت اور نبوت نے جگہ پائی اور جہاں فرشتوں کا آنا جانا رہا۔ ہم علم کی کانیں اور حکمت کے چشمے ہیں، جو ہمارا مددگار اور دوست ہے، اسے اللہ کی رحمت کا انتظار رہتا ہے، اور جو ہمارا دشمن ہے اور ہم سے عداوت رکھتا ہے، اسے اللہ کے قہر اور غضب کا انتظار رہنا چاہیے۔ اقتباس: آپ کا بولنا گویا بیان تھا، آپ کی خاموشی گویا زبان تھی۔ اللہ کے قریب کیسے پہنچا جائے؟ اللہ والوں کے لیے اس کے قریب پہنچنے کی خاطر سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا جائے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے کہ اسلام کی بلندی اسی سے ہے، کلمہ پڑھا جائے کہ وہ فطرت کی آواز ہے، نماز کی پابندی کی جائے کہ یہی دین ہے، زکوٰۃ دی جائے کہ یہ دین میں لازمی ہے، رمضان میں روزے رکھے جائیں کیونکہ یہ عذاب کے سامنے ڈھال ہیں، خانہ کعبہ کا حج اور عمرہ ادا کیا جائے کہ یہ فقیری کو دور کرتے ہیں اور گناہ کو دھو ڈالتے ہیں، عزیزوں کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے اور اس سے دولت بڑھتی ہے اور عمر بھی، چھپ کر خیرات کی جائے جو گناہوں کو ڈھانپ دیتی ہے، اور کھلے عام خیرات کی جائے جو بری موت سے بچاتی ہے، لوگوں پر احسان کیے جائیں کیونکہ اس سے انسان ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہو کیونکہ یاد خدا بہترین ذکر ہے، اس چیز کے خواہش مند بنو جس کا اللہ نے نیکی کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کیونکہ اس کا وعدہ سب سے سچا ہے، اپنے نبی کی ہدایت پر عمل کرو کیونکہ وہ بہترین ہدایت ہے، اور ان کے طریقوں پر چلو کیونکہ وہی بہترین سنت ہے، قرآن کا علم حاصل کرو کیونکہ وہ بہترین کلام ہے، اور اس پر غور و فکر کرو کیونکہ اس سے دماغ میں جولانی ہے، اور اس کے نور سے شفا حاصل کرو کہ یہ دلوں کے لیے شفا ہے، اسے اچھی طرح پڑھو کیونکہ اس کے واقعات سب واقعات سے زیادہ مفید ہیں۔ دیکھو، جو عالم اپنے علم کے خلاف عمل کرتا ہے وہ اس پریشان حال جاہل کی طرح ہے جو اپنی جہالت کی نیند سے کبھی ہوشیار نہیں ہوتا، بلکہ نجات کے دن اس کی جاہلوں سے زیادہ پکڑ ہوگی، اسے لازمی طور پر رنج ہوگا اور شرمندگی ہوگی، اور اللہ کی بارگاہ میں وہی زیادہ برا کہلائے گا۔ اقتباس: امید تو آنے والے ہی سے ہوتی ہے، جانے والے سے تو مایوسی ہوتی ہے۔ دنیا سے خبردار، خدا کی تعریف کرنے کے بعد میں تمہیں دنیا سے خبردار کرتا ہوں کہ یہ دیکھنے میں خوشگوار، ہری بھری اور لذتوں میں گھری ہوئی ہے، اس کی نعمتیں ذرا سی دیر میں مل جاتی ہیں جس پر لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اپنی تھوڑی سی خوبصورتی سے یہ لوگوں کو اپنا چاہنے والا بنا لیتی ہے۔ یہ دنیا آرزوؤں سے سجی ہوئی ہے اور دھوکے کے فریب سے سنوری ہوئی ہے، نہ اس کی خوشیاں ہمیشہ رہیں گی اور نہ اس کی مصیبت سے کوئی محفوظ رہنے والا ہے۔ یہ دنیا دھوکے باز، نقصان پہنچانے والی، بدل جانے والی، مٹ جانے والی، ختم ہو جانے والی اور مار ڈالنے والی ہے۔ جب یہ دنیا دل لگانے والوں اور خوش ہو جانے والوں کی امیدوں کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو پھر ایک قدم آگے نہیں بڑھاتی، جیسا کہ پروردگار عالم نے کہا کہ اس دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین کی ہریالی اس سے گھل مل گئی لیکن پھر سوکھ کر تنکا تنکا ہو گئی، جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ بے شک خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے خوشی میں عمر گزاری ہو
پھر اس کے بعد وہ رویا ہو، اور پھر اس کے بعد وہ رویا نہ ہو، اور جس نے بھی دنیا کی خوشیوں کا استقبال کیا، دنیا نے اسے مصیبتوں میں ڈھکیل کر اس سے منہ موڑ لیا۔ یہاں تو جس شخص پر چین اور آرام کے ہلکے ہلکے چھینٹے پڑتے ہیں، اس پر مصیبت اور بلا کے دھواں دار بادل بھی برستے ہیں۔ دنیا کا کام ہے کہ صبح کو کسی کی دوست بن کر اس کی طرف سے بدلے لینے لگتی ہے، تو شام ہوتے ہوتے ایسی انجان بچ جاتی ہے کہ جیسے کوئی جان پہچان ہی نہ ہو۔ اگر یہ ایک طرف سے میٹھی اور خوشگوار نظر آتی ہے تو اس کا دوسرا پہلو کڑوا اور دکھ دینے والا ہوتا ہے۔ جو کوئی بھی دنیا کی شادابی سے اپنی کوئی تمنا پوری کرتا ہے تو دنیا اس پر مصیبتوں کا بوجھ لاد کر اسے دکھ درد کا شکار کر دیتی ہے۔ جو کوئی اس کے نرم اور نازک پروں کے سائے میں شام کرتا ہے، اس کی صبح خوف اور دہشت کے بازو میں ہوتی ہے۔ یہ دنیا دھوکے باز ہے اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب فریب ہے۔ اسے خود بھی مٹ جانا ہے، اس پر مرنے والوں کو بھی ختم ہو جانا ہے۔ لہٰذا آخرت میں اس کی کوئی چیز ساتھ لے جانی ہو تو نیکی اور پرہیزگاری سے اچھی کوئی چیز نہیں۔ جو شخص دنیا سے کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے آرام کے سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو کوئی دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ گویا اپنی تباہی اور بربادی کا سامان بٹورتا ہے، اور اگلے ہی لمحے اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا پر بھروسہ کیا اور دنیا نے انہیں مصیبتوں میں ڈال دیا، اور کتنے ہی اس پر اطمینان کیے بیٹھے تھے جنہیں اس نے پچھاڑ دیا، اور کتنے ہی روبداب والے تھے جنہیں دنیا نے ذلیل کر دیا، اور کتنے ہی اکڑتے پھرتے تھے اس نے انہیں خوار کر کے چھوڑا۔ اس کا اقتدار دم بھر میں پلٹ جاتا ہے، اس کا چشمہ گدلا ہے، اس کا شیریں پانی کھاری ہے، اس کی مٹھاس کڑوی ہے، اس کا کھانا زہر ہے، اس کے رشتے کچے ہیں، اس کی زندگی کو موت کا سامنا ہے، اس کے تندرست بیماریوں کی زد پر ہیں، اس کی سلطنت چھن جانے والی ہے۔ یہاں جو غالب آیا ہے وہ مغلوب ہونے والا ہے، یہاں جو دوسروں کو دبا رہا ہے دوسرے اسے دبانے والے ہیں، اس کا مال لوٹنے کو ہے اور اس کا ہمسایہ پہلے ہی لوٹا ہوا ہے۔ کیا تم انہی لوگوں کے گھروں میں نہیں آباد ہو جو تم سے پہلے گزر گئے، جنہوں نے لمبی عمریں پائیں، جنہوں نے اپنی پکی نشانیاں چھوڑیں؟ انہوں نے بھی بہت زیادہ امیدیں باندھی تھیں، وہ تعداد میں بھی بہت تھے، انہوں نے بڑے بڑے لشکر تیار کیے، جی بھر کر دنیا کو پوجتے رہے اور آخرت کو بھول کر دنیا کو بڑھا ہوا جانا، لیکن پھر ایک دن اٹھ کر یوں چلے گئے کہ راستے کا سامان بھی نہ لیا اور سفر کی سواری بھی ساتھ نہ لی۔ پھر کبھی تم نے سنا کہ اس دنیا نے ان کو بچانے کے لیے کچھ دیا یا ان کی کوئی مدد کی یا ان کے ساتھ مل کر اچھا وقت گزارا، بلکہ دنیا نے ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے، تکلیفیں دے کر انہیں کمزور کر دیا، آفتیں ڈھا کر انہیں نڈھال کر دیا اور انہیں ناک کے بل مٹی پر پچھاڑ دیا، انہیں اپنے پاؤں تلے رون ڈالا اور ان کو چھوڑ کر زمانے کے حادثوں کا ہاتھ بٹایا۔ تم نے تو دیکھ لیا کہ جس نے دنیا سے جی لگایا جو اس سے چمٹا اور اس سے چپک گیا، دنیا اس کے لیے ایسی اجنبی بن گئی کہ جب وہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلے تو اس نے انہیں راستے میں گزارنے کے لیے بھوک کے سوا کچھ نہ دیا، اور ایک تنگ جگہ کے سوا رہنے کو کوئی ٹھکانہ نہ دیا، اور تاریکی دی، روشنی نہ دی، شرمندگی دی اور کوئی انعام نہ دیا۔ تو کیا تم اسی دنیا کو اچھی جگہ سمجھتے ہو؟ کیا اسی پر بھروسہ کیے بیٹھے ہو اور اسی کی لالچ میں گرفتار ہو؟ یہ دنیا اس شخص کے لیے سب سے برا گھر ہے جو اسے برا نہ سمجھے اور اس میں رہ کر اس سے ڈرتا نہ ہو۔ لہٰذا یاد رکھو، اور تمہیں تو معلوم بھی ہے کہ تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا، یہاں سے تمہارا بھی چلاؤ ہے۔ ان لوگوں سے جو کچھ سیکھو جو کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، آخر انہیں لات کے قبروں تک پہنچایا گیا، اور ایسے نہیں ہے کہ جیسے وہ کسی سواری پر جا رہے ہوں، انہیں قبروں میں اتارا گیا تو ایسے نہیں جیسے کسی جگہ مہمان اترتے ہیں، پتھروں سے ان کی قبروں کو بند کر دیا گیا اور مٹی کے کفن ان پر ڈال دیے گئے، گلی سڑی ہڈیاں ان کی پڑوسی ٹھہریں، یہ سب ایسے پڑوسی ہیں کہ کوئی پکارے تو جواب نہیں دیتے، کسی پر ظلم ہو تو اسے روک نہیں سکتے، اور کوئی روئے تو انہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی۔
اگر ان پر بارش ہو تو خوش نہیں ہوتے، قحط پڑ جائے تو انہیں دکھ نہیں ہوتا۔ کہنے کو تو یہ سب ایک جگہ جمع ہیں مگر اکیلے ہیں، ہمسائے ہیں مگر دور دور، کہنے کو قریب ہیں مگر ملاقات بھی نہیں کر سکتے، نزدیک ہیں لیکن پاس ہونے میں کچھ مزہ نہیں، ایسے بردبار بنے پڑے ہیں کہ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا تک نہیں، ایسے بے خبر ہیں کہ ساری مخالفت اور دشمنی مٹ گئی، نہ ان سے کسی کو نقصان پہنچنے کا ڈر ہے اور نہ ان سے کوئی تکلیف دور کرنے کی امید ہے۔ انہوں نے زمین کی کھلی فضا کو اندر کی تاریکی سے، پھیلاؤ کو تنگی سے، گھر بار کو پردیس سے اور روشنی کو اندھیرے سے بدل لیا ہے، اور جس طرح ننگے پاؤں، ننگے پیر اور ننگے بدن دنیا میں آئے تھے ویسے ہی لوٹ گئے۔ وہ اپنے کیے دھرے کو ساتھ لے کر ہمیشہ کی زندگی اور سدا رہنے والے گھر کی طرف سدھار گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس طرح ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ کریں گے۔ اس وعدے کا پورا کرنا ہمارے ذمے ہے اور ہم اسے ضرور پورا کریں گے۔ اقتباس: صبح ہو جائے تب ہی مسافروں کو احساس ہوتا ہے کہ رات سفر میں کتنے فائدے تھے۔